سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام چلیں گے سویڈن عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا پروگرام بن چکا ہے جناب، اور کبھی کہتے ہیں عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگائی جائے۔ یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا کہ جناب عمران خان کے اوپر اور بھی کیس بن سکتے ہیں، اور اب کیا یہ پارٹی پہ پابندی لگانے کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی سر، کیا کہیں گے؟ مبارک صاحب، ایک بات تو پاکستانی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے جو بڑے سربراہ ہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، 3 دفعہ اس نواز شریف کو یعنی پاکستانی زبان میں اس کو جوتے مار کر نکالا گیا۔ یہ اتنا منافق آدمی ہے اور اتنا گھٹیا آدمی ہے اور اتنا کمینہ اس کے اندر اور کمینہ پن اس کے دل میں ہے کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف پورے اس نے وہاں پہ حملہ کر دیا تھا جب اس کو پتہ لگا ہمارے خلاف کیس آنے والا ہے۔ پھر اس کی حکومت چلے گی۔ اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں مشرف کو، جب اس نے دیکھا کہ مشرف میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا تو اس کا جہاز جس نے اغوا کروا دیا، اس کو بولا انڈیا اتار دو، کسی جگہ لے جاؤ، پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ یہ اتنا کمینہ اور گھٹیا انسان ہے، اس کی حکومت چلے گی، یہ جیلوں میں گیا۔ غلطی ہوئی مشرف سے، ہم نے دہرایا بہت دفعہ کہ مشرف اگر محب وطن شخص ہوتا کبھی ان کو نہ بخشتا۔ یہ وہ سانپ ہیں مبارک صاحب، ایک مقولہ ہے کہ سانپوں کو کبھی بھی بخشنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ڈنگ ماریں گے، ہر کسی کو ماریں گے، بار بار ماریں گے۔ اور یہ بندے جو تھے، یہ دونوں اور پلس اس کی پوری پارٹی کے جو سرکردہ کچھ لوگ ہیں، 5 10 20، یہ خطرناک لوگ ہیں پاکستان کے لیے پہلے دن سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مشرف نے اپنی کرسی کے لالچ میں ان کو چھوڑ دیا، پھر دوبارہ NRO دے دیا، پھر آ کے یہ بیٹھ گئے یہاں پہ پاکستان، تیسری دفعہ پھر اس کو نکال دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بندہ ابھی یہاں پہ مکر مکاریاں، جھوٹ، فراڈ، مر گیا، کھپ گیا، برین ایوریج ہو گیا، 100 تک لاش جائے گی، فراڈ کر کے یہ بھاگ گیا یہاں سے، اٹا کٹا وہاں پہ کھاتا رہا 4 سال۔ اس کے بیٹے 2 اٹے کٹے، خربوں روپے کھا کے پاکستان کی وہ بلڈنگیں جو بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں دنیا کے وہ بھی نہیں بنا سکے، انہوں نے بنائی وہاں پہ۔ ہر ملک، اس ملک میں کتنی فیکٹریاں ہیں ان کی، سب ان کی ہیں۔ انہوں نے دبئی میں، قطر میں، کینیا میں ہر جگہ فیکٹری لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ پاکستان تھا نا مبارک صاحب، جس کو انہوں نے دھوکہ دیا، اور آج پھر بیٹھ کے مری میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے باپ کا سارا خرچہ پاکستان گورنمنٹ وہاں پہ دے رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ اس بندے کو ہم نے بہت دفعہ بولا کہ اس کی پارٹی، اس کے سارے خاندان کو پھانسی ملنی چاہیے تھی۔ اگر پاکستان نے اپنا فیوچر اچھا دیکھنا تھا تو یہ خطرناک لوگ ہیں، پلس زرداری، پلس MQ، یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ صرف مایوسی ہے، مایوسی، فرسٹریشن، ہر طرف ان کو مار پڑ رہی ہے۔ ابھی 4تھی دفعہ اس کو مار پڑنے والی ہے۔ یہ 3 دفعہ سے اس نے سبق نہیں سیکھا، 4تھی دفعہ پھر وہی سانپ والی حرکت۔ شیخ سعدی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ شیخ سعدی نے بولا میں نے ایک سانپ پالا، اس کو دودھ پلایا، بڑا کیا، وہ مجھے ڈنگ مار گیا۔ تو میں نے بولا میں نے تو تمہیں دودھ پلایا تھا۔ اس نے بولا تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، تو سانپ کو دودھ پلائے گا تو سانپ تو تجھے نہیں چھوڑنے والا، سانپ کا تو فطرت ہے۔ ان کی فطرت ہے پاکستان کے خلاف، لوگوں کے خلاف، اور جو جاندار لوگ ہیں ان کے خلاف، یہ ان کو ڈنگ مارتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی 4تھی دفعہ بھی اس پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، پورا ملک ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ خطرناک لوگ تھے، ان کو بار بار آپ نے چھوڑا، ابھی پھر آگے پارلیمنٹ میں جعلی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے یہ جعلی عمران کی سیٹوں پہ ہی بیٹھے ہیں، عمران کی پارٹی کو بین لگانا چاہتے ہیں۔ یہ ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ پاکستان اتنا تو لوگ غیرت مند ہیں کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک اور بے ایمان اور جھوٹے منافق لوگ ہیں، اور ان کو بار بار ہم نے چھوڑا، یہ بار بار ڈنگ ماری، انہوں نے قوم کو ماری، ہر بندے کو ماری، انہوں نے فوج کے 4 جنرلوں کو ڈنگ مارا، آپ کو یاد ہے، ایک کو زہر دیا، دوسرے کو زبردستی ریزائن کروایا، تیسرے مشرف کے جہاز کو اغوا کرایا، چوتھا باجوے کو ایک ان پڑھ، ایک نالائق ترین فوج کا جنرل کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا۔ ابھی 5ویں کو انہوں نے میٹنگ کر کے لندن کے اندر کہ تم ہماری فیور کرو گے
اس کو عمران کو نکلنے نہیں دینا، اس کو ساری زندگی جیل میں رکھنا ہے اور ہماری مدد کرو، ہم تمہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں گے، جو اس قابل نہیں تھا. یعنی پھر اس کو ایک ایسے بندے کو پاکستانی قوم کے اوپر، فوج کے اوپر بٹھا دیا گیا جو نالائق ترین انسان تھا، جو اس قابل ہی نہیں تھا، جو ایک اگر اچھا انسان وہ ہوتا، جو ابھی سید بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اچھا انسان ہوتا تو یہ سوچتا کہ میں اس قابل نہیں تھا، میں ایسا کام کر دوں اس قوم کے لیے کہ قیامت تک لوگ مجھے یاد کریں کہ کوئی جنرل آیا تھا. یہ ان سے بھی گھٹیا نکلا. تو مبارک صاحب یہ جو کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پاکستانی قوم کا یہی علاج تھا. 75 سال سے ان کی گردنیں زمین پہ رہی، ان کے خون لوگوں نے چوسے، ان کو بھوکا ننگا کیا، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اور بڑے بڑے آرام خور چور چکے یہ لاہوری اور زرداری اور ایم کیو والے مل کے ساتھ جو ہیں وہ ہمارا امتحان لیتے رہے. لیکن یہ بات آپ مبارک صاحب یاد رکھیں، یہ جو مرضی کر لیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. سر یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ صرف نون لیگ نے پروگرام بنایا ہے کہ اوپر سے ان کو شاباش دی گئی ہے کہ آپ یہ کام ڈال دیں؟ آپ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف ہے، اس کا بھائی اور اس کی پارٹی کے جو ممبر ہیں بڑے بڑے، جو 15-20 جو ہمیشہ منسٹر بنتے ہیں، گورنر بنتے ہیں، یہ ان کی سازش ہے. پیپل پارٹی والے کبھی شامل نہیں ہوں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایم کیو والے بھی شامل اس لیے نہیں ہوں گے کہ ایم کیو ایک ایسی پارٹی ہے جو ملک کی غدار پارٹی تھی، جو دوسرے ملک کے ساتھ مل کے پاکستان کو توڑنے کے لیے 30 سال لگے رہے. 30,000 بندہ انہوں نے قتل کروایا، دنیا کے غریبوں کو مروایا سڑکوں کے اوپر. اور وہ شامل اس لیے نہیں ہوں گے کہ پھر پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہو جائے گی سب سے غدار پارٹی تو ایم تھی، اس کو کیوں نہیں آج تک بین لگی. سب سے بڑی پارٹی پیپل پارٹی تھی، جنہوں نے ملک توڑا تھا، اس کے خلاف کیوں نہیں بین لگی. اور یہ غدار جو ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، اگر ان کی ساری باتیں بتائیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. یہ بندے، اس کی پارٹی، ان بندوں کو پارٹی کو بین لگنی چاہیے. ان بندوں کو سوائے سزائے موت کے ان کا پاکستان کے اندر کوئی علاج نہیں ہے. اور ساری جائیداد جو پاکستان کے اندر ہے باہر سے تو ہم لا نہیں سکتے، ان کی ضبط ہو جانی چاہیے. اور قوم اور ان لوگوں کا، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی بہت دفعہ ذکر کیا کہ چائنیز قوم ایسے لوگوں کا راج کیا کرتی ہے. انہوں نے لاکھوں دنیا مروائی تھی اور پھر چائنا کو صاف کیا، اور آج چائنا دیکھیں آسمان تک پہنچ گیا ہے. یہ پاکستان کی قوم کی ترقی کا راز ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہماری فوج کے خلاف بھی اس وقت جو نفرت کی فضا قائم ہو چکی ہے، اور عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پلین میں نعرے لگ رہے ہیں، سڑکوں پہ لگ رہے ہیں، تصویریں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. کوئی جرمنی میں تصویر بنوا کے لگوا رہا ہے، کوئی اس کے نام پہ اپنا وہ دکان کھول رہا ہے، کوئی آموں کی وہ ٹرالی ہے وہاں پہ عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے. عمران خان کی مقبولیت ان کے لیے اس وقت مصیبت بنی ہوئی ہے. اس کو دبانے کے لیے آپ سب کے علم میں یہ تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. سرم جوید کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی. آج پوری سوشل میڈیا اس کی تصویروں سے، اس کی فیملی کی تصویروں سے بھری پڑی ہے. آج اگر پاکستان نے پچھلے حالات سے کچھ نہیں سیکھا تو میرا خیال ہے کہ وہی صاحب ہے جس طرح وہ ایک بیل سارا دن گھومتا رہتا ہے اور شام کو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا جاتا ہے تو وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ تو وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم اور پیچھے جاتے 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 ایسی ذلت اور رسوائی کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں. پارلیمنٹ کے پاس عوام کے لیے کوئی ایسے فیصلے نہیں سوائے اس کے کہ فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو پابندی لگا دو، فلاں کی عزت لوٹ لو، فلاں کی ویڈیو بنا لو، فلاں کو مار دو. آج بھی صحافی سندھ ادھر خیبر پختونخوا میں مار دیا گیا. تو یہ باقی بچا ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں. ہمارے پاس مقابلہ کرنے کی جب آپ کے پاس قوت نہ ہو تو پھر یہی طریقے زمائے جاتے ہیں. کبھی انتخابات چوری کر لیے جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جس فوج پہ ناز تھا دنیا میں ہمارے عوام کو، اس فوج نے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ مخلصانہ رویہ اختیار نہیں کیا جس کی اسے کرنا چاہیے تھا، جس کی عوام کو امید تھی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.